بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محبت اہل بیت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ARYQ TV پر نشر کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے ننھے منع کم سن مہمانان گرامی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو بچوں، آج ہم بات کریں گے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وہ ذات اور وہ شخصیت کہ جنہیں شیر خدا کہا گیا، وہ جو فاتح خیبر ہیں، امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً آپ سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، آپ کے فضائل سماعت کیے ہوں گے۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے بھی مختلف اقوال ہم سماعت کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب قرآن کریم میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، نقص کو، برائی کو دور کر دے، اور تمہیں پاک صاف کر کے صاف ستھرا فرما دے۔ تو جب اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں، چونکہ جب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، تو اس کی تفسیر بھی ہم پڑھتے ہیں، تو تفسیر میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہم پڑھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ یہ روایت کرتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں داخل فرمایا، اور اس آیت کو تلاوت فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العزت، بے شک اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، برائی کو، نقص کو دور فرما دے اور تمہیں صاف ستھرا فرما دے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، آپ کا گھرانہ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ پاک شخصیات ہیں جن کی زندگی بالکل صاف ستھری ہے، اور اس پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں یاد آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، یعنی کہ دوست ہوں، علی اس کے مولا ہے، علی اس کے دوست ہیں۔
یعنی ایمان والے جس طرح اہل ایمان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تو محبت رکھتا ہو لیکن حضرت علی سے نہ رکھتا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، تم سے نہیں محبت رکھے گا مگر مومن، اور تم سے نہیں نفرت رکھے گا، نہیں بغض رکھے گا مگر منافق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی یہ تو پہچان ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اہل بیت سے، صحابہ سے وہ محبت رکھتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اہل بیت سے، صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ اہل بیت کے فرزند ہیں کہ جن سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خود بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ہم ایک اور حدیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کون لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جو ذکر آیا وہ یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی شہزادی سے. اور پھر ان کے بعد مردوں میں کن سے محبت سب سے زیادہ تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے زوج یعنی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام محبت کیا کرتے تھے. اور بچوں ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم سیدنا علی کو عطا فرمایا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ وقت تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم میں آپ گرفتار تھے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحتیاب ہوئے اور فاتح خیبر بن کے لوٹے. یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور آپ خیبر کے فاتح کہلاتے ہیں. اب ہم بچوں کی جانب چلتے ہیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان، آپ کی کوئی حدیث یا کوئی اہل بیت کی نسبت سے کوئی قول اگر یہ بیان کرنا چاہیں. جی بیٹا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز میرے گھر والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مل کر کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بچوں ہم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا بات جانی؟ وہ بات یہ جانی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اطرت اہل بیت، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت. یہاں ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم راہ راست پر رہنا چاہتے ہیں، ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، تو کتاب اللہ کو تھامنا ہوگا. کسے تھامنا ہوگا؟ کتاب اللہ پر. یعنی اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، اسے ہمیں پڑھنا ہوگا اور اسے اپنی زندگی پہ ہمیں اپنانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا جو راستہ ہے، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کا جو اسوہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، اسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا. تب ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ مزید بچے بھی کوئی قول اگر ہمیں سنانا چاہیں یا کوئی حدیث سماعت کریں. جی. Hazrat Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, a person thinks you as a friend will always stop you from doing anything bad. However, a person who thinks you as an enemy will always pursue you to do bad. سبحان اللہ. تو بیٹا یہاں پر ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو شخص آپ کا صحیح معنی میں ان ریالٹی اگر آپ کا دوست ہے تو وہ آپ کو برائی کے کام سے روکے گا، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو برائی کے کام پر لگا دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سچا دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیں نیکی کے کاموں پر لگاتا ہے، جو ہمیں نیکی کے کام پر، خیر کے کام پر لگاتا ہے، اور جو ہمارا دشمن ہوتا ہے وہ ہمیں برائی کے کام پر لگا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کا راستہ، اہل بیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو ہمیں اچھائی کی طرف، اور ایسے لوگوں سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی جو ہمیں شر کی طرف، برائی کی طرف، والدین کی نافرمانی کی طرف، لوگوں کو اذیت دینے کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں
کہ اصل زندگی وہ ہے کہ جس میں آپ کی آخرت اچھی ہو. دنیا کے اندر اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس سے ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے تو ایسی زندگی قابل رشک زندگی نہیں ہوتی. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، اور اگر ہم بات کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کی زندگی بھی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں حق کے راستے پر چلنا ہے. ہمیں کس راستے پر چلنا ہے؟ حق کے راستے پر. اور ہمیں ناحق کاموں سے اور برے کاموں سے بچنا ہے. اور قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرو. تو ہم چاہیں گے مزید ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں کوئی قول اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا کوئی حدیث شیئر کرنا چاہیں. جی بیٹا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہترین ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مل کر کہیے سبحان اللہ. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی کیا بات واضح ہوتی ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہونا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ جس کی نسبت مضبوط ہے، اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے. اور حدیث میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے. اور بچوں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی زندگی کو ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یا امام حسن سے، امام حسین سے جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہوگا، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اور ان کی زندگی ہمیں اصولی بات یہ سکھاتی ہے کہ ہم خیر کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں، اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہم سب مل کر اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں. اور ہمیں بات یاد رکھنی ہے کہ جب معاشرے کے اندر لوگ برے کاموں میں لگتے ہیں، برائی کی طرف لگتے ہیں، بے حیائی کی طرف لگتے ہیں، تو اس سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، معاشرے کا حسن تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اگر ہمیں اپنی سوسائٹی کو اچھا کرنا ہے تو ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ مسلمان، وہ مومن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. یعنی کہ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے رویے سے یہ دکھانا چاہیے کہ واقعی میں ہم مسلمان ہیں. ہم صرف اللہ پر زبان سے نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یا رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے بھی ظاہر کریں کہ واقعی میں ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اہل بیت سے اور صحابہ سے محبت رکھتے ہیں. میں مزید چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو بچے موجود ہیں کوئی حدیث اگر پیش کرنا چاہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے علاوہ کوئی قول اگر بیان کرنا چاہیں. جی بیٹا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, only trust those who believe in Allah and are afraid of his questioning on the day of judgment. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف ان لوگوں پر بھروسہ کریں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ سے ڈرتے ہوں. سبحان اللہ. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں پر بلیف کرنا ہے جو مومنین ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز قیامت کے بارے میں وہ فکر مند بھی ہیں. تو آخرت ہماری زندگی میں ترجیح ہونی چاہیے. مزید ہم چاہیں گے کہ کوئی اور جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں بیان کرنا چاہیں. جی بیٹا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، پس بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہمیں محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے جو محبت ہے وہ آخرت میں بھی نجات کا باعث بنتی ہے، اور آخرت کے اندر اور یہاں تک کہ روز قیامت کے دن جب
حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی حاصل ہوگی اہل بیت کی محبت کے ذریعے، ان کے رستے پر چلنے کے ذریعے۔ اور یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ ہم ذکر کر رہے تھے آج، تو ان کے حوالے سے ایک اور میں حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا پیارے بچوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے نزدیک اور میرے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تعلق تھا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق تھا، ویسے تعلق کی مثال آپ نے حضرت علی کے بارے میں دی۔ اور آخر میں فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی زیادہ محبت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ تو جو مسلمان آپ سے محبت رکھے گا، اہل بیت سے محبت رکھے گا، ان کے رستے پر چلے گا، تو یقیناً اسے نجات حاصل ہوگی۔ میں چاہوں گا اگر ہمارے سامنے اور جو مزید بچے موجود ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان یا کوئی قول ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان رسی کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ کہ یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ کتاب اللہ کو تھام کر رکھنا ہے، یعنی اللہ کے کلام کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس پر عمل، اس کی تعلیمات پر عمل، یہ وہ راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت کی زندگی، ان کا اسوہ، ان کی زندگی، ان کا راستہ، ان کی تعلیمات، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نجات کا باعث ہیں۔ ہم آخر میں منقبت کی جانب چلیں گے، اور میں گزارش کروں گا سید حسان اللہ حسینی سے کہ منقبت پر اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہر قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے